السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ موجودہ جو اس وقت حکومت ہے، کیئر ٹیکر حکومت ہے، جو آپ کی پورے پاکستان میں اس وقت چاروں صوبوں سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے اور مرکز میں اس وقت کیئر ٹیکر حکومت ہے۔ دو کیئر ٹیکر حکومت جو پنجاب میں ہیں اور جو آپ کے پی کے میں ہیں، وہ دونوں کام کر رہے ہیں، اور ان دونوں جگہوں پر جو نگراں کیبنٹ آئی ہے وہ کام کر رہی ہے، اور مرکز میں بھی نگراں کیبنٹ آ رہی ہے۔ اچھا، کے پی کے اور پنجاب کے حوالے سے دونوں خبریں موجود ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ نگراں حکومت میں بھی کرپشن ہو رہا ہے، نگراں حکومت کے وزراء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں کچھ وزراء کو نکالا گیا ان کی نااہلیت پہ، ان کی کرپشن پہ، کچھ کی فائلیں بنی اور وزیر اعظم ہاؤس گئی، لیکن اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کے چلے گئے۔ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو کے پی کے میں مزید جو اس وقت آپ کے وہاں پر کام ہو رہے ہیں وہ کتنا سیٹسفیکٹری ہے؟ جہاں کرپشن ہو رہی ہے وہاں پر اہم ترین جو آپ کے کرپشن ہے اس کی انکوائری بھی کھول دی ہے، اداروں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ جیسے مراد سعید کے حوالے سے تقریباً مئی کے مڈ میں ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے، جو ابھی تک چل رہی ہے، اور کافی بڑی انکوائری ہے۔ اسی طرح بی آر ٹی کی ہے، اسی طرح مالم جبہ کی ہے، اسی طرح اور دوسرے اہم ترین وہاں پہ جو آپ کے کارڈز بنے، اور خاص طور پہ آپ کے جو میڈیکل سائٹ پہ ہے، تو وہ انکوائری، اور یہ بھی انکوائری وہاں پہ ہو رہی ہے اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، حالانکہ دونوں جگہوں پہ کرپشن کی بہت بڑی الزامات لگ رہے ہیں، سنگین الزامات لگ رہے ہیں کہ وہاں پر کرپشن میں وہاں کے منسٹر انوالو ہے۔ جیسے کہ کے پی کے کا میں نے حوالہ دیا کہ وہاں سے لوگوں کو ہٹایا بھی گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کی جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان سے پاکستان کی عوام کو بہت توقعات ہے۔ کیونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور ان کا ماضی بھی کہتے ہیں بہت، جتنے لوگوں سے میں نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ بڑا صاف ستھرا ہے، اور وہ میرٹ اور انصاف اور قانون کے آدمی ہیں۔ تو یقیناً سندھ میں بڑی توقعات ہیں ان سے۔ میں اس کے اوپر باضابطہ ایک بڑا پروگرام کروں گا۔ دوسرا، مرکز کے اوپر بھی جو کیبنٹ آئی ہے اس میں بیشتر لوگ جو ہیں وہ لوگ ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جن کی کریڈیبلٹی اچھی ہے، بنتی ہے، اور وہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی خبر آئی ہوئی ہے خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے، آپ سن رہے ہوں گے سوشل میڈیا میں چل رہا ہے کہ کسی گھر میں پیسے تھے پکڑے گئے، ڈالرز تھے، کہیں پہ چھاپا مارا گیا، کہیں کسی کے اسکول سے برآمد ہوا، کافی خبریں اس سلسلے میں، کسی اولڈ ہاؤس میں کسی ملازم کے گھر سے۔ یہ وہ خبر ہے جو شاید سوشل میڈیا میں بھی نہ ملے کہ ایون کہ ملازمین کے گھر سے بھی اور بند گھر سے بھی جو ہے وہ چھاپا مار کے پیسے ملے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ خبر جو یہاں موجود عہدیدار ہیں، خاص طور پہ جو انٹیریئر ہوم منسٹر آئے ہیں جناب بگڑی حارث صاحب، ان کی نالج میں ہوں، کیونکہ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، اور اوور آل پاکستان ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ڈالرز کو چھپایا ہے، دبایا ہے، ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کسی وقت بھی بلکہ شروع ہو چکا ہے، اور کسی وقت بھی ان لوگوں تک پہنچ جائے گا جنہوں نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کی ہے۔ مال کی تو ذخیرہ اندوزی آپ نے سنا ہوگا، لیکن ڈالر کی بھی بہت بڑی تعداد میں ذخیرہ اندوزی کی گئی ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی ڈالر اگر کسی گھر میں، کسی اسکول میں، کسی پرانے آپ کے بیسمنٹ پہ، کسی کے کونے میں، کھگڑے میں کہیں بھی چھپا دیا جائے تو پھر کس طریقے سے پتہ چلے گا؟ کیونکہ بینک میں ہوتا ہے تو وہ تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن گھروں میں، اسکولوں میں، مقبروں میں، دوسری جگہوں پر، بند گھروں میں، ملازمین کے گھروں میں، کسی اور گھر میں
اگر وہ چھپا دیا جائے تو ڈالر کس طریقے سے پکڑا جائے گا. تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ اس کی نشاندہی کے لیے بھی بہت سیکرٹ کام شروع ہو چکا ہے. اور اس سلسلے میں پاکستان کی ڈفرینٹ ایجنسیز، پاکستان کی حکومت جو بھی اس وقت موجودہ حکومت، دونوں ایک پیج پہ ہیں کہ جو ڈالر کے ذخیرہ اندوز ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان ڈالرز کو آپ کے برآمد کیا جائے اور مارکیٹ میں لایا جائے. اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ان ڈالروں کو موو کر کے وہ باہر لے جائے تو اس پہ بھی کڑی نگرانی موجود ہے. یہ میں آج آپ کو بہت اندر کی نیوز بتا رہا ہوں بہت جلدی. اب امید ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں معلومات لے رہے ہیں، اور وہی امید موجودہ حکومت سے بھی ہے اور اداروں سے بھی ہے کہ ان جگہوں سے جہاں سے ڈالر برآمد ہوگا پھر اس کو حقیقی معنوں میں ان ڈالرز کو خزانے میں جمع ہوگا یا عوام کے لیے جو عوام کا یہ پیسہ ہے ان کے سامنے لایا جائے گا، نہ کہ آپ کے ریاض ملک والا جو پاؤنڈ تھا 190 ملین وہ آیا اور چھپا کے اور کابینہ سے چھپا کر اس کو ان کو واپس کر دیا گیا اور ان کے عوض حکومت نے بڑے بڑے قیمتی ان سے تحائف لے لیے مفت میں. تو اس طرح کی چیز ہوئی تو یہ ڈالر جو برآمد ہوگا اس کا فائدہ نہیں. لیکن امید ایسی نہیں ہے کیونکہ اب اس وقت پاکستان میں نے جس طرح کہا کہ اہم ترین جگہوں سے ان چیزوں کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور جو سندھ کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، کے پی کے پنجاب اور بلوچستان میں بھی اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ ڈالرز کسی طریقے سے بھی یہاں سے نکل نہ پائے، سوئنگ نہ ہو، بیرون ملک نہ جائے، منی لانڈرنگ سے نہ جائے. اس پہ بھی بہت اندر تک لوگ موجود ہیں اور ذرا سے بھی ہلچل اس طرح ہوئی تو پکڑے جائیں گے. اور جن لوگوں نے گھر میں چھپایا ہوا ہے وہ بھی بہت جلد پکڑے جائیں گے. ایک تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا. دوسرا جو آپ سن رہے ہیں کہ بڑے اہم ترین لوگ جنہوں نے بڑی کرپشنز کی ہے اور پیسے کو چھپایا ہوا ہے اسی طریقے سے، چاہے وہ روپے کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو، چاہے وہ پاؤنڈ کی صورت میں ہو، جو نکال کے لے گئے ہیں ان کی ٹریسنگ تو کچھ اور ہے. لیکن جنہوں نے یہاں رکھا ہے بہت جلدی، جس طرح سوشل میڈیا میں آ رہا ہے، وہ تمام لوگ چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، پولیٹیشنس ہوں، میڈیا پرسن ہوں، چاہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں سیکورٹی فورسز کے لوگ ہوں، پولیس ہو، کوئی اور لوگ ہو، جن لوگوں نے بھی کمایا ہے اور جن کے اثاثے ان کی تنخواہ سے بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ اب پکڑے جائیں گے، اب وہ نہیں بچیں گے. یہ بات بھی بہت اہم جگہوں پر طے ہو چکی ہے. کسی صورت میں احتساب میں رکھنا. اسی لیے سندھ کے اندر بھی ایک بہترین، میں نے کہا، چیف جسٹس آیا. حالانکہ پنجاب میں بھی ایک میڈیا پرسن کو لایا ہے جو بیسیکلی ایک کہا جاتا ہے کہ ایماندار ایک شخص ہے، لیکن شاید سلیکشن میں کچھ غلطی ہوئی ہے کہ پی کے میں بھی اور پنجاب میں بھی. باقی اوورآل جو مانیٹرنگ ہو رہی ہے کہ اگر کسی جگہ سے کوئی وزیر بھی جو نگراں کا انوالو ہو رہا ہے اس کی بھی لسٹ بن رہی ہے، یا تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا پھر وہ بھی جیل کی ہوا کھائے گا بہت جلدی. تو ایک تو یہ میں نے بتا دیا ڈالر کے حوالے سے بھی اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی. اور اس وقت جو لوگ جو کرائسس میں ہیں، خاص طور پر پیٹرولیم کے حوالے سے، انرجی اور پاور اور یہ جو بجلی کا ہے، اس میں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے بہت ساری جگہوں سے. بہت اہم لوگ جو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، جو منسٹر بھی رہ چکے ہیں، جو بیوروکریسی سے بھی ہیں، جو میڈیا سے بھی ہیں، جو عام پاکستانی ہیں، کہ کم از کم 2018 سے لے کر 2023 تک منسٹری آف پیٹرولیم میں جو سیکٹری، ڈی جی اہم پوسٹ میں رہے، اور خاص طور پہ جو منسٹر رہے ہیں آپ کے عمران خان کے دور میں 2 اور شہباز شریف صاحب کے دور میں پیٹرولیم اور انرجی پاور کے جو منسٹر رہے ہیں، اور ان کے نیچے جو پوری منسٹری رہی ہے، ان چاروں کا آڈٹ ہونا چاہیے. ان چاروں کا احتساب بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آئندہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو بے نقاب کر کے بجلی کے مد میں اربوں روپے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. یہ بات وزیر اعظم تک بھی گئی ہے، یہ بات
آرمی چیف تک بھی گئی ہے, DGI تک بھی گئی ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اور بہت اہم اطلاع ہے کہ اس کے اندر آپ کے 2018 سے لے کے 2023 تک اس محکمے میں بہت بڑی کرپشنز ہوئی ہے. اب یقیناً اس کے اوپر کئی سینیٹرز بھی, جیسے آپ کے مشتاق صاحب ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے تو اوپن کیلکولیشن بھی دی ہے کہ کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے اور کس کس نے کھایا ہے. تو سب کی ڈیمانڈ ہے, جو ایماندار ممبر پارلیمنٹیرین ہیں, پروفیشنلز ہیں, جو لوگ میڈیا پرسن ہیں, جو لوگ عام پاکستانی ہیں, جو سرکاری ملازم ہیں, جو سیکٹریز DGs ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان 4 محکموں کا, اوروں کا بھی ہو, لیکن ان 4 محکموں کا ضرور ہو, کیونکہ کرنٹ سچویشن جو ہوئی ہے وہ ان 4 محکموں کی ذمہ داری ہے. ان کو آڈٹ ہونا چاہیے اور ان کا بے رحم جو ہے وہ ان کا آپ کے احتساب ہو, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے. اگر یہ چاروں کرپٹ ہیں تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, اور اگر یہ چاروں کرپٹ نہیں ہے تو پھر ان کو واہ واہ ہو جائے گی. لیکن احتساب ان کا ہونا چاہیے. اطلاع یہ ہے کہ بڑی بھاری کرپشن ہوئی ہے. اسی طرح بہت سارے محکمے ہیں جن میں بہت فنڈز تھے جو پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت, تو کم از کم ان 2 حکومتوں کا جو 16 مہینے اور عمران خان کی حکومت, اس میں جہاں جہاں, کیونکہ اب موجودہ حکومت بالکل انٹرفیئر نہیں کر رہی ہے کہ اگر کرائم اینڈ کرپشن کو آپ سامنے لا کے دے رہے ہیں, بلکہ وہ ویلکم کر رہے ہیں, تو اس لیے ان کی بچت نہیں ہے. جو لوگ فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے یا اٹھا رہے تھے, یہ کیئر ٹیکر اور جو موجودہ اس وقت آرمی چیف اور ان کی ٹیم ہے, اور پورا ایک جو اس وقت انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے ان تمام فیکٹرز پہ کام کرنا شروع کر چکے ہیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.